ڈی جی آئی ایس پی آر کی مدارس کے متعلق سٹیٹمنٹ کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک جھوٹ اور منفی پروپیگنڈے کا ایک طومار باندھ دیا گیا ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں چیزیں اپنے صحیح کانٹیکسٹ میں دیکھنی چاہیے۔ اگر ہم اس کو مدارس جیسی چیز کو غلط انداز میں پیش کریں گے شارٹ ٹرم سیاسی مفادات کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی ڈس سروس نہیں ہوگی، کیونکہ ہم ان طالب علموں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں جو کہ بہت سی وجوہات کی بنیاد پر مرکزی تعلیمی دائرے میں شامل نہیں ہو سکے، اور مدارس میں جن کو جانا پڑتا ہے، اور پھر ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، ان کو کینن فوڈر بنایا جاتا ہے پروٹیسٹس کے لیے۔ ہمیں مدارس کے پورے نظام کے بارے میں کچھ حقیقتیں جاننا ہوں گی، اور وہ حقیقتیں یہ ہیں کہ دنیا بھر میں جو مسلم ممالک ہیں، ترکی ہے، مصر ہے، انڈونیشیا، ملائیشیا، سعودی عربیہ، یہ سب ممالک مدارس کو بہت مضبوطی سے مانیٹر کرتے ہیں، اس پہ بڑا اسٹرکٹ گورنمنٹ کا کنٹرول ہوتا ہے، اور نہ کوئی فنڈنگ باہر سے آ سکتی ہے، نہ کوئی اس کا نصاب مختلف ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک لیزے فیئر سسٹم جاری ہے کہ جس میں جس نے کہا وہ اس قسم کا سلیبس دے دیا، اور اس کے بعد حکومت کی جو کوششیں رہی ہیں، علماء نے بھی اس کے ساتھ تعاون کیا ہے، کوئی درس نظامی مرتب ہوا، اس کے بعد اس کی ایکولنس ہوئی جو ہماری دوسری تعلیمی سسٹم ہے اس کے مطابق، اور ان کی جو مدرسے کی ڈگری ہوتی تھی اس کو ایم اے کے ساتھ بھی ایکولنس دی گئی۔ تو یہ چیزیں تو گورنمنٹ نے کی۔ اس کے بعد جو گورنمنٹ کا ایفرٹ یہ تھی کہ آپ ہمیں فنڈنگ کے ذرائع بتائیں، رجسٹر ہوں، عصری جو تعلیمی تقاضے ہیں اس سے ہم آہنگ ہوں، اختصاصی جو تعلیم ہے جو بچے کو اس وقت دی جاتی ہے جب وہ عمومی اور براڈ بیس تعلیم سے بہرہ ور ہو جاتا ہے، اور اختصاصی تعلیم اگر آپ کلاس 1 سے شروع کر دیں تو وہ مدرسے کے بچوں کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ آپ ان سے ایک حق چھین رہے ہیں، اور وہ حق یہ ہے کہ وہ اپنی چوائس کرے کہ وہ کس فیلڈ میں اسپیشلائز کرے گا عمومی تعلیم لینے کے بعد۔ تو چونکہ وہ غریب ہیں بچے، ان کے ماں باپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو وہ مدرسہ کی انتظامیہ کے رحم و کرم پہ ہوں اور ان سے چوائسز چھین لی جائیں، یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ تو گورنمنٹ کی جو ایفرٹس 2000 کی دہائی میں شروع ہوئیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسی چیز کی طرف توجہ مبذول کی تھی، مگر جو فگرز جس کے متعلق بات چیت ہو رہی ہے تو وہ فگرز بڑے کلیئر ہیں۔ ہمارے پاس 2014 اور 2021 میں جو اس کی نیب کی ویلیڈیشن ہوئی، اس کے بعد سے یہ کوششیں گورنمنٹ نے لگاتار جاری رکھی ہیں کہ مدارس کو رجسٹر کروایا جائے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہماری کیا ہسٹری رہی ہے۔ پاک افغان بارڈر پہ ایک پوری جنگ رہی ہے، جہاد کا کلچر رہا ہے، مدرساز سپراؤٹ ہوئے ہیں، فنڈنگ پروفیوز ہوئی ہے، اور اس میں بہت سے لوگوں نے اس کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ اب نیکٹا کی جو ویب سائٹ ہے اور ان کے فگرز ہیں، اس کے مطابق 51.9% جو مدارس ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، اور اگر 49,000 مدارس کا ریکارڈ ہے تو 25,000 اس میں سے رجسٹرڈ ہیں، باقی کیوں رجسٹرڈ نہیں ہیں وہ، اور ان کی کیا نصابی سرگرمیاں ہیں، ان کا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کیا ہے، ان کی فنڈنگ کیا ہے، ان کے جو باہر سے فارن طالب علم آ رہے ہیں وہ کس ملک سے آ رہے ہیں، کس ویزا کے تحت آ رہے ہیں، کتنا رہ رہے ہیں، ان کی کیا رجحانات ہیں، اور جو ٹیکنیکل اور باقی سکل کی جو امپارٹ کرنا ہے وہ یہ مدارس کیسے کر رہے ہیں۔ تو جب وہ آپ اس کے ریڈار پہ نہیں آئیں گے گورنمنٹ کے، آپ یہ کہیں گے کہ آپ ہم سے پوچھیں ہی کوئی نہ، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ آپ اس کو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور مدارس میں اگر آپ نے ایک نظام کے تحت اس کو چلانا ہے، اور آپ کا ربط اور آپ کا نظم اتنا مضبوط ہے
تو پھر آپ کو جو دیگر جو عصری تعلیمی نظام ہے اس کے ساتھ ملحق ہونا ہے۔ جو گورنمنٹ دے رہی ہے 1834 ملین روپے، یہ گورنمنٹ نے دیا ہے مدارس کو، تاکہ آپ اپنی جو نصاب ہے اور ٹریننگ ہے وہاں پہ اس کو عصری تعلیمی تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ کریں۔ اور اس کے بعد جب گورنمنٹ وہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ اب اس کو آڈٹ کریں گی یہ ہوا کیسے ہے، تو اس سے بھی وہ گریزاں ہیں۔ تو یہ کلیئر ٹیل ٹیل سائنز ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اور یہ جو ہمارے علماء ہیں، وفاق المدارس، اور جو ہمارے جتنا یہ وفاق کا نظام ہے، تو ان کی قیادت کو چاہیے کہ اس کو یہ سیریسلی لیں، اور اپنے جو مدارس ہیں اس پہ رجسٹریشن سے تو گریزاں بالکل ہی نہ ہوں، اور اس کو تعلیم کو عصری تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ کریں، تاکہ کسی قسم کے متشددانہ رجحان اور کسی قسم کا جو پرسنالٹی اور دوسرے علتیں ہوتی ہیں وہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں پیدا نہ ہوں۔ اور وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک کمپلیٹ شفافیت ہو، اور گورنمنٹ کو بھی ایکسیس ہو، وہ آ کے دیکھ سکیں، مدد کرنا چاہتے ہیں مدد کر سکیں۔ اب بہت سے مدرسہ ہیں جو رجسٹر نہیں ہیں، اور ان کو کس زمین پہ ہیں، کیا زمین ان کی ملکیت ہے۔ ابھی آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں، 200 کے مطابق مدارس ہیں، ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے زمین جن کی اصل ملکیت ہے، کیا وہ قبضے پہ ہیں یا نہیں ہیں، ان کی فنڈنگ کیسے ہو رہی ہے۔ یہ جس ملک میں یہ نظام نہیں ہوتا وہاں پہ برائی جڑ پکڑتی ہے، وہاں پہ کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے، متشددانہ رجحان پیدا ہوتے ہیں، اور جو ایکسٹرنل ایجنسیز ہیں وہ اس کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ تو اس کو پازیٹیو اسپرٹ میں لینا چاہیے۔ یہ جو بچے ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہیں مدارس کے، ان کو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کے جو حقوق ہیں ایک شہری بننے کے، کارآمد اور کسی بھی جاب سٹریم میں جانے کے، اس سے ان کو محروم رکھا جائے، صرف اپنے چند محدود اہداف حاصل کرنے کے لیے۔